داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سانسوں کا بھی شکر ادا کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام نے جب وہ چونٹی کی آواز سنی نا، سورہ نمل میں آتا ہے لشکر آ رہا تھا، چونٹی نے کہا کہ دوڑو دوڑو، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ہمیں کچل نہ دیں. کیا کہتے ہیں، یہ سن کے مسکرائے، اسمائل کیا. اور ہم کہ وہ دیکھو اللہ نے مجھے یعنی اللہ کا نام تو بہت دیر میں آتا ہے کہ ہمیں کیا طاقت ہے ہمارے پاس، کیا میری شہنشاہی اور حکمرانی ہے کہ میں چونٹیوں کی آواز سنتا ہے، اور پھر انسان فخر غرور میں چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللاتی انعمت علی، یا اللہ مجھے توفیق دے، مجھے ہمت دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، وعلی والدی، اور جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں، کیونکہ ہم بہت ساری نعمتیں والدین سے انہیریٹنس میں اور وراثت میں لیتے ہیں. تو ہم کن کن چیزوں کا شکر ادا کرتے ہیں لائف میں. رمضان گزرا تھا اور ابھی اگلا رمضان آ رہا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ یار اب تو نے مجھے پچھلا رمضان عطا کیا اور مجھے اللہ تو اگلا رمضان عطا کر دے. ایک شیخ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک جرنل تھا جس میں اکثر بلیسنگز کو لکھا کرتا تھا کہ جو جس موقع میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو کہتے ہیں کہ ہم جہاز میں ایک دفعہ حج پہ جا رہے تھے اور وہ جہاز بڑا سموتھ چل رہا تھا، اچانک سے کوئی ایئر ویکیوم آیا اور اس میں جہاز نے ایک ڈپ لیا، اور اتنا ابرپٹ اور اتنا تیز ڈپ تھا کہ ہمارے جو فوڈ کی جو ہمارے پاس ٹیبلز تھی نا، اور جو ہمارے لیپ ٹاپ تھے اور چیزیں تھی، وہ اڑ کے چھت پہ لگی اور ہم لوگ بھی چھت پہ جا کے لگے اور سارا بالکل درم بھرم ہو گیا نظام. اور پھر ہم گرے اور پھر کچھ دیر بعد وہ جہاز اسٹیبل ہو گیا. ایوری بڈی واز اسکریمنگ اینڈ شاؤٹنگ. جب تک کہتے ہیں ہم پہنچ نہیں گئے لینڈ، جب تک ہم نے نہیں کیا تب تک ہمارے جو ہے نا وہ دل جو ہے نا ادھر حلق میں آئے ہوئے تھے اور ہمارا جو ہے نا برا حال تھا. جب میں اترا اللہ نے ہمیں لینڈ کروا دیا، I was grateful، یا اللہ تعالیٰ شکر ہے. اور میں نے جرنل کھولا اور میں نے لکھا، کہتے میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح میں نے پچھلا شکر کب ادا کیا تھا. پچھلی دفعہ کہتے میں نے جب دیکھا تو پھر کوئی مصیبت تھی جسے اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا. اور پھر دوبارہ پچھلا کھولا تھا، کہتے کوئی مصیبت تھی اللہ نے بچایا تھا، اس پہ شکر ادا کیا تھا. میں حیران ہو گیا اور میں ریئلائز کیا کہ اللہ تعالیٰ جب ہی کسی مصیبت سے مجھے بچا رہے ہیں میں صرف تب کیوں شکر ادا کر رہا ہوں. مجھے بھی جب نعمتیں مل رہی ہیں میں تب کیوں شکر ادا نہیں کرنا. یا میں ڈیلی بیسس پہ اپنی لائف میں جب میں چھوٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہوں ان پہ میں شکر ادا کیوں نہیں کر رہا. So we should realize کہ ہم وہ چیزیں ہم شکر ادا کیوں نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کا. کیا وہ کم ہے؟ کیا ہے نہیں؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان کی چیزوں کو مسخر کر دیا. امیجن یہ جو زمین ہے یہ پلین نہ ہوتی اور یہ پانی کی طرح شیک کر رہی ہوتی اور ویوی ہوتی. ہم قدم رکھتے تو ہمارا قدم کبھی وہاں گرتا اور ہمارے قدم کبھی وہاں پھسل رہے ہوتے. یہ اللہ نے پہاڑوں کو لگا کے اور زمین کو پلین بنا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے؟ اس سے ہم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور تمہارے لیے میں نے نعمتوں کو نچھاور کر دیا، مسخر کر دیا، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، جو تم ظاہر دیکھتے ہو اور باطن نعمتیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی. یعنی کون سا پلانٹ ہے ملکی وے میں یا یونیورس میں جس کی اس لوکیشن ہونے کی وجہ سے ہماری ارتھ میں یا ہمارے پاکستان میں 4 موسم آ رہے ہیں؟ ہمیں بھی نہیں معلوم. ہم عجیب انسان ہیں. یعنی یہ تو ہمارا ٹیسٹ ہے انسان ہونے کا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، یعنی نَبْتَلِيهِ ہم ٹیسٹ کریں گے. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے ٹیسٹ کریں. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا کفر والا بن جاتا ہے. کہ وہ لائف میں اپنی چیزوں کا شکر ادا کرتا ہے یا وہ کفر والا بن جاتا ہے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. ان دونوں آیات میں ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک جگہ شکر لے کے آ رہے ہیں اور ایک جگہ کفر لے کے آ رہے ہیں. اما شاکرن و اما کفورا، تم شکر گزار بن جاؤ یا کفر والے بن جاؤ. یعنی اگر تم شکر گزاری نہیں کرے گے تو یہ کفر ہے، اور کفر کا اپوزٹ یہاں پہ ایمان نہیں بلکہ شکر کہا گیا ہے، which means شکر is equal to ایمان. یہاں پہ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا شکر ادا کرو اور کفر نہ کرو. تو جو شخص اپنے لائف میں گریٹفل ہے، گریٹیوڈ اختیار کرتا ہے، وہ کفر سے بچ رہا ہے. اور جو شخص نہیں کرتا، جو شخص مایوس ہو چکا ہے، وہ سب سے پہلے کفر میں چلا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لیں، جب انہوں نے ملکہ سبا کے تخت کے بارے میں کہا کہ کون لے کے آئے گا، ایک عفریت نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا.
ایک شخص جسے علم دیا گیا تھا اس نے کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا، مجھے بتائیں۔ تو سلمان علیہ السلام نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تخت سامنے آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی۔ ہم ہوتے ہاں جی دیکھیے ہماری طاقت، دیکھیے میری مائٹ، دیکھیے میری پاور، کیا لگاتے اور ہنستے اور غرور میں آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ اور کیوں کیا اللہ نے فضل؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ مجھے آزمائے۔ یہ اللہ کا فضل جو ہوتا ہے نا، یہ آزمائش ہوتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا میں کفر کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان ربی غنی کریم۔ کہتے ہیں کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پہ کوئی احسان نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے اسے شکر کے، وہ اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنی مینٹل ویل بینگ کے لیے، اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے، اپنے دنیا کی بہتری کے لیے اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، جو کفر کرتا ہے اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ تو غنی کریم ہے۔ تو ایک نبی کا بیہیویئر یہ ہے، اور ایک یعنی کافر کا، قارون کا بیہیویئر کیا ہے؟ جب اس کا جو مال تھا نا وہ اونٹوں پہ نہیں ہے، اس کے مال کی جو چابیاں تھیں، خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آیا کرتی تھی۔ وہ کیا کہتا ہے جب کوئی مال آ جائے نا ہمارے پاس، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جی ہم سیلف میڈ انسان، بڑا جی سیلف میڈ بندہ ہے۔ اللہ اکبر، کوئی سیلف میڈ نہیں ہوتا، سب اللہ میڈ ہوتے ہیں۔ قالا کہتے قارون کہتے ہیں کہ قالا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے، یہ میں نے جو محنت کی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ میں نے جو دن رات کی کوشش اور ایفرٹ لگائی تھی نا یہ اس کا نتیجہ ہے۔ سیلف میڈ انسان ہوں میں، والعیاذ باللہ، واللہ no one of us is self made، we are all اللہ made، ہمیں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں بڑھائیں گے، ہم تمہیں بہت نوازیں گے، بہت زیادہ عطا کریں گے۔ یہ بہت کمال کی آیت ہے، بہت کمال کی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، کس چیز کا؟ کوئی چیز پرٹیکولر مینشن کی ہے؟ علم کا، اعمال کا؟ نہیں، کسی چیز کا بھی شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، ہم تمہیں بڑھائیں گے۔ کس چیزیں بڑھائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی لمٹ لیس ہے، اور یہاں پہ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ ہم تمہیں صرف مال میں بڑھائیں گے، نہیں، ہو سکتا ہے تمہیں اولاد میں بڑھا دیں، عزت میں بڑھا دیں، لائف بڑھا دیں، سیکنڈز بڑھا دیں، تمہاری یعنی تمہیں کیا کچھ بڑھا دیں گے، تم شکر کرنے والے ہو نا، پھر ہم لمٹ لیس تمہیں انکریز دیں گے لائف میں۔ اللہ اکبر۔ اور صلی اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو شکر ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹو دی نعمتیں یو ہیو، یعنی اگر آپ کی زندگی میں کوئی نعمتیں کم ہو رہی ہیں تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کر رہے صحیح طرح سے، اور اگر آپ کی زندگی میں چیزیں بڑھ رہی ہیں، زیادہ ہو رہی ہیں، تو آپ جان لیں کہ آپ ان چیزوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حق تو ادا پھر بھی نہیں کر رہے، لیکن کچھ نہ کچھ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں آپ کے پاس کل وہ چیز ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے، جس کا آپ آج شکر ادا کریں گے، اور یاد رکھیں کل آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوگی جس کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں گے۔ تو اپنی لائف میں ذرا نوٹس کریں، امیجن ہمیں ہمارا باس کہہ دے کہ کل بیٹا تمہارے پاس وہ چیزیں نہیں ہوں گی جن کا تم آج شکر ادا نہیں کرو گے، تو ہم سوچنا شروع کر دیں گے، رائٹ؟ یہ فارمولا یاد رکھیں، کل وہ آپ کے پاس چیزیں نہیں ہوں گی جن کا آپ آج شکر ادا نہیں کریں۔ اگر ہم آج اسلام کا شکر ادا نہیں کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا، شاید اللہ ہم سے چھین لے۔ اگر ہم اپنے ماں باپ کا اور صحت کا اور یہ وقت کا، اور اللہ نے جو ہمیں دیکھنے کی طاقت دی، جو اسمیل کی طاقت ہے اللہ نے ہمیں دی، اس کا ہم شکر ادا نہیں کریں گے، شاید ہم سے کوئی چھین نہ لے، اللہ ہم سے چھین نہ لے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شکر ہے کیا؟ شکر جو ہے نا، دیکھیں کفار سے بھی جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آتا نا کہ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنایا، تو وہ کہتے ہیں اللہ نے بنایا۔ یہ بارشیں کون نازل کرتا ہے، یہ ویجیٹیشن کون اگاتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اگاتا ہے۔ یعنی they acknowledged the blessings of اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لیکن جو اصل شکر ہے نا، وہ اللہ کی بلیسنگز کو ان چیزوں میں یوز کرنا جس میں ان کی اطاعت ہے۔ اصل شکر جو ہے نا، ہاں الحمدللہ زبان سے اکنالج کرنا یہ بھی شکر کا ایک فارم ہے، لیکن کل نہیں ہے، ہول نہیں ہے۔ جو اصل شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلیسنگز ہماری لائف میں آئی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے پلیجر میں استعمال کرنا، اور ناشکری کیا ہے کہ ان بلیسنگز کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا، یہ ناشکری ہے۔
اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے، میں نہیں چاہتا تمہیں عذاب دینا، ان شکرتم وآمنتم، تم اگر شکر کرو گے اور ایمان والے بنو گے۔ تو یاد رکھیں جو شکر ہے نا، شکر اصل جس چیز کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز کو جو بھی اس نے ہمیں دی ہے، صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنا۔ اور خدا کی قسم جو انسان اپنی صحت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے، جو اپنی ٹانگوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے وہ ناشکرا ہے، جو اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، فلتھ دیکھ رہا ہے اپنے فون پہ، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، جو اپنی زبان سے گالی گلوچ دے رہا ہے اور فلدی ورڈز اور کرس ورڈ یوز کر رہا ہے اور ماں کی گالیاں اور بہن کی گالیاں ادا کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بے شک وہ 2-4 دفعہ الحمدللہ بولتا بھی ہو، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اصل جو شکر ہے وہ ان بلیسنگز کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا ہے۔ اس بات کو نوٹ کر لیں اور اب اپنا ٹیسٹ کریں۔ واللہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں یا نہیں ہوں۔ ہاں بے شک زبان سے الحمدللہ کہنا اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ قرآن حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا میزان کو، جو ترازو ہے جس میں اعمال رکھے جائیں گے، اس کو بھر دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے گیپ کو بھر دیتا ہے۔ لیکن اصل جو شکر ہے نا وہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کے خلاف استعمال نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرنا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسی ٹیکنالوجی کو، اسی سیل فون کو، اسی ذہن کو، اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اور نیک لوگوں کو کیا حکم دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کہا یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین، یا اے مریم تجھے ہم نے چن لیا، تجھے ہم نے سلیکٹ کر لیا، اب کیا کرنا ہے تو نے؟ واسجدی وارکعی مع الراکعین، اب سجدہ کرو اور رکوع کثرت کے ساتھ کرو۔ یہ شکر کا تقاضا ہے۔ سورہ کوثر میں دیکھیں انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوثر عطا کی۔ اب یہاں سے کوثر سے مراد یا حوض کوثر ہے یا کثرت سے وافر نعمتیں عطا کر دیں۔ فصل لربک وانحر، اب کیا کریں جب ہم نے آپ کو نعمتیں دی تو کیا کریں؟ اپنے رب کے سامنے نماز پڑھیں۔ وانحر، اور قربانی کریں، اور قربانی بھی سپرلیٹو ڈگری کی، بہترین قربانی، بکرے کی یا بیل یا اس کی دمبے نہیں، نحر کریں، اونٹ کی قربانی جو قربانی کی سب سے بیسٹ فارم ہے وہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے آپ کو نعمتیں دی اور نعمتوں کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے اور اللہ کا بندہ بنا جائے، اللہ کا عبد بنا جائے، سبمشو ہو جائے۔